اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ نصیحت کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور تمام ادیان پر، تمام جہانوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین کے اندر سب سے بہترین انسان بنایا اور ہمیں دین اسلام جیسے دین سے ہمیں نوازا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نظر میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر خیر امت کے لقب سے ملقب کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، اچھائی کا حکم دینے والے، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے، بدی سے روکنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر امت محمدیہ کی فضیلت تمام امتوں میں بہتر قرار دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب سے اچھے لوگ ہو، اے مومنوں، تم سب سے اچھے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف خیر امت کے لقب سے نہیں نوازا، بلکہ اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وانما ورثوا العلم، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں رکھتے، وارث نہیں بناتے۔ وانما ورثوا العلم، اور اگر کسی چیز کا وارث بناتے ہیں تو وہ علم ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وفات کے بعد درہم و دینار، روپے پیسے کا وارث نہیں بناتے، اگر کسی چیز کا وارث بناتے ہیں تو وہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں جو شمار سے باہر ہے، ہم اس کو گن نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام جہاں حامل وحی اور داعی اللہ تھے،
वहीं हाजी व मुर्शिद भी थे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम खूबियों के मजमुआ तो थे ही, उनमें ये खूबी भी थी कि वो मासूम होते हुए भी हद दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले और उसके खौफ से रोने वाले थे। तदब्बुर और गिरिया वजारी उनका शिवा था। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, अंबिया कराम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाया करते थे, व यख़शौनहु, वो उसी अल्लाह से डरते थे, व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, और उस अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब उन नबियों पर, जब उन रसूलों पर अल्लाह रहमान की आयत की तिलावत की जाती थी, सुज्जदन व बुकिया, तो वो सजदा में भी इख्तिलार गिर जाते थे और उनकी आंखें अश्कबार हो जाती थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत को सुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत सुनकर रिद्दत तारी हो जाना और अज़मत इलाही के सामने सजदा रेज़ हो जाना, खौफ इलाही की खास इलामत है। इसीलिए वारिस ने अंबिया को अल्लाह से डरने की ताकीद की गई है और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि हकीकी मानों में उलमाए दीन वही होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ रखते हैं और डरते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के उसके वही बंदे डरते हैं जिसके पास इल्म हो, जिसके पास जानकारी हो, जो जानता हो, दीन के बारे में जानता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को कहा गया है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, खौफ इलाही ऐसी सिफत है जो अंबिया कराम, उलमा कराम और मुमिनीन की उम्दा सिफात में शामिल है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को पढ़ता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाता है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत सुनते हैं और सुनने के बाद उनके दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। और एक दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना, मोमिनों की शान तो ये है, मोमिनों की सिफात तो ये है, व इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयत पढ़ी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की बातें बताया जाता है, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल अल्लाह के डर से मौन हो जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह तबारक व तआला की आयतें उसके पास पढ़ी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसकी आयतें पढ़ी
عظمت سے اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سے ان کے ایمان میں اور زیادہ ہو جاتا ہے اور مومنین صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمیشہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی اور تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی کسی حال میں بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ ہم انسان ہونے کے باوجود، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کے باوجود اس کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ہم اللہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بعض پتھریں تو نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے اب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کے بارے میں چند حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مطلب رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدره عزیز کعزیز مرجل یعنی یبکی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سے چل رہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز مرجل يعني يبكي، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہنڈیاں اڑ رہی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ تَحَوَّزَ، کہ جب خوف کی آیت پڑھتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے جس میں ان کا خوف ہو تو وہ اس آیت سے پناہ مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَهَا، اور جب رحمت کی آیت پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب فرماتے۔ یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے جس کو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ آئیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بھی خوف الہی کے بارے میں کچھ واقعات سنیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے. آج قبر کے ساتھی کل میدان حشر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دے دی. اس کے خوف الہی کا حال یہ تھا. اس کے بارے میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے. آپ کی خشیت الہی کا حال یہ تھا کہ انه سمع قارئا يقرأ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فصاح صيحة خر مغشيا عليه فلم يزل مريضا شهرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر گر پڑے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے. پھر انہیں گھر لایا گیا یہاں تک کہ آپ مسلسل 1 ماہ تک بیمار رہے. یہ اس شخص کے خوف الہی کا حال ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے اور جس کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كان نبی بعدی لكان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن الخطاب ہوتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. اس کے خوف الہی اور فکر آخرت کا حال یہ تھا کہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ اس قدر ہوتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. جب آپ سے پوچھا جاتا آپ سے سوال کیا جاتا کہ آپ جنت و جہنم کے ذکر سے نہیں روتے ہیں لیکن قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو پھر ان کے لیے آخرت آسان ہے، اور اگر اس سے یہ نجات نہ پایا تو اس کے بعد کی منزلیں سخت ترین ہے. یہ ایک مشکل مقام ہوگا کہ اس کے تصور جسے اللہ والا کے غم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، سلف صالحین میں سے ایک بزرگ یزید رقاشی اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے یزید تیرا بھلا ہو، تیری موت کے بعد نمازیں کون پڑھے گا؟ مرنے کے بعد تیری طرف سے روزہ کون رکھے گا؟ فوت ہو جانے کے بعد تیری طرف سے رب کو کون راضی کرے گا؟ اے لوگوں، اپنی باقی ماندہ زندگی پر اپنے گناہوں پر روتے کیوں نہیں ہو؟ جس شخص کے پیچھے موت لگی ہو، جس کا قبر گھر ہو اور جس کی مٹی بستر ہو اور زہریلے کیڑے جس کے ساتھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کی گناہوں کا منتظر ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ خوب روتے تھے. سنا آپ نے ایک طرف امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی حالت یہ تھی، جبکہ آج ہم گنہگاروں کی حالت یہ ہے کہ ہم خود حساب و کتاب اور جزا و سزا کے متعلق سوچتے نہیں. جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کی فکر ہی نہیں. رب کے بارگاہ میں کیا لے کر جائیں
ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز سوچتے ہیں تو وہ صرف ہے مال و دولت، اعلیٰ ڈگری کی اور کاروبار میں ترقی کی۔ اگر سے کوئی فکر ہے تو صرف اس دنیا کی جو کسی لمحہ بھی ختم ہو سکتی ہے، جس دنیا کو قرآن نے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان زمین، سورج چاند، ستارے، چرند و پرند، پہاڑ پودے سب اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا ہم مومن و مسلمان نہیں؟ کیا ہم وارثین انبیاء نہیں؟ کیا ہم داعی الی اللہ نہیں؟ کیا ہم مسلک سلف صالحین کے حاملین نہیں؟ کیا سلف کا سیوا ہمارے سامنے موجود نہیں؟ کیا ہم گلشن رسول کے پوری خوشنما نہیں؟ تو کیا بات ہے کہ ہم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ سب کو اللہ رب العالمین سے خوف رکھنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین امت ہیں۔ سب سے بہترین امت ہونے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اب انہی باتوں پر